بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہد مقدس کی زیارت کے بعد اور پھر وہاں جو درس ہم نے دیا اس کے بعد پھر ایک درس جس میں ہم حاضر کے تھے، لیکن اسے انشاءاللہ آپ اسے سنیں گے۔ اس میں ہم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا انشاءاللہ ہم آج کے بھی دروس میں اس بات کی طرف اشارہ کریں گے۔ پہلے ایک چھوٹے سے سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پچھلا جو درس ہم نے دیا ہے، جو انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے، پچھلے درس میں یہ ہم نے بتایا کہ قرآن میں جو واقعات اور قصے ہیں اور جنہیں عام زبانوں میں اگر کہا جائے کہانی، تو یہ کہانیاں ایسی ہی تھے، اور قرآن نے سارے واقع کو شروع سے آخر تک نہیں بیان کیا بلکہ خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس اتنا جتنا مقصد تھا اس کا بیان کرنا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نیکی حاصل کریں اور برائی سے دور رہیں۔ چلیں خیر، اور پھر ہم نے یہ بھی جواب دیا تھا کہ کہیں پر ضرورت پڑی ہے تو نام بھی پیش کیا ہے، سے کام لیا ہے۔ صداقت کی طرف کہ قرآن میں حق اور صداقت کتنے درجے پر ہے اور کیسے ہے اور کیا ہے۔ کہتے ہیں قرآنی قصے میں ادبی اعتبار سے واقعی اور حقیقی شمار کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کے سارے قصے برحق ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی قصے، کہانیاں، واقعات جو ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ بناوٹیں ضرور ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ افسانے ضرور ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کامیابی اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ تو واقعاً اس میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے اور ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور کوئی بھی قصے جھوٹے نہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کا حرف ایک معنی اور ایک مفہوم رکھتا ہے۔ مثلا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اصحاب کہف کے بارے میں آپ پر جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ عین حق ہے اور ہرگز خیالی پرواز نہیں۔ اب کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصحاب کہف کے نام نہیں لیے پروردگار عالم، اب یہاں پر محفوظ رکھا اور اس کو چھپا کر نام رکھنا چاہا پروردگار نے، تو وہ نام چھپے رہے۔ یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے۔ اس بنا پر قرآن کے غیر معمولی واقعات، غیر معمولی ایک ہوتا ہے معمولی یعنی جس کی اہمیت کم ہو، اور ایک ہوتا ہے غیر معمولی یعنی جو بہت زیادہ پر اہمیت ہو، با اہمیت ہو۔ تو قرآن کے جو با اہمیت غیر معمولی واقعات اور حوادث بھی واقعی اور حقیقی ہیں، خواہ انہیں معجزہ کہا جائے جیسے عصائے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی وغیرہ، یا فقط ایک حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعہ کہا جائے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریائی سفر، جو آپ نے دیکھا کہ عصا مارا اور 2 برابر ہو گیا دریا، اور اس کے بعد پھر راستے اس میں سے بن گئے۔ تو پھر حضرت عزیز علیہ السلام کی 100 سالہ نیند جو ان کو پروردگار عالم نے سلا دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ نے اسے جناب عزیز کو سلا دیا، اور جناب عزیز 100 سال بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ انہیں محسوس یہ ہو کہ ہم تو چند ہی روز سوئے تھے، بس ایسا محسوس ہوا۔ جناب عزیز
عزیز جہاں کے تھے وہیں کے در سے بہرحال اس وجہ سے ہم پھر سو جانا، یعنی یہ ایسے ہی انہیں بھی یہی محسوس ہوا کہ ارے ہم تو بس چند گھنٹوں یا ہو سکتا ہے ایک دن یا ایک رات سوئے، اس سے زیادہ نہیں سوئے. تو لہٰذا پروردگار عالم نے انہیں یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ کئی سو سال سو گئے ہیں، اور جناب عزیز کو بتایا کہ آپ 100 سال تک سوئے ہیں، جسے آپ جو ہے وہ بڑا مختصر سمجھ رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ زندگی بھی مرنے کے بعد ہوگی کہ جو انسان محسوس نہیں کر سکے گا، اور روز محشر جب اٹھایا جائے گا تو کہے گا ارے ہم بڑے مختصر سوئے، جبکہ وہ آج سے سو رہا ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک سوتا رہے گا. تعلیم و تربیت کا اس میں کیا رخ دکھائی دیتا ہے پروردگار عالم کی اس کتاب میں، کہ اب تک بیان ہونے والی خصوصیات سے واضح ہو گیا ہے کہ قرآن مجید نے فقط دلچسپی پیدا کرنے اور عرب کو لبھانے کے لیے داستانیں بیان نہیں کیے، صرف عرب کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اس کے اندر وہاں کے لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے اپنی طرف واقعات نہیں بیان کیے، بلکہ ان قصوں کے پیچھے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کیے ایک پاک و پاکیزہ اغراض اور اس کے مقاصد ہیں. یعنی تعلیم و تربیت کا راز پوشیدہ ہے، تعلیم و تربیت کا اخلاقی راز بھی پوشیدہ ہے، اور بہت سے راز پوشیدہ ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ہر واقعے میں یا برائی ہے یا اچھائی ہے. تو اگر جو برا ہوا ہے تو جس نے برا کیا ہے پروردگار عالم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور جس نے اچھا کیا ہے اس کو پروردگار عالم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور اس سے کیا کیا وعدے کیے. قرآنی قصے جو ہے اس کے کیا ہیں ہدف، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا، اس کا ہدف کیا ہے. تو کہہ رہے کہ سید قطب نے قاف توبے سید قطب نے قرآنی قصوں کے لیے کئی ہدف و مقاصد بیان کیے ہیں، جنہیں ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وحی الہی اور رسالت محمدی کا اس بات، یعنی وحی الہی اور رسالت آخری نبی کی ثابت کرنا، یہ مقصد ہے. پیغمبر اسلام نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے انہیں نعوذ باللہ من ذالک بہت سے لوگ امی اس معنی میں کہ جو جاہل کے معنی میں آتا ہے لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں. رسول نے کسی بھی درسگاہ میں، کسی بھی اسکول یا کالج یا مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، ورنہ انہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس سے تعلیم حاصل کی ہے وہ رسول سے افضل ہے، تو پھر رسول پھر اسے ہونا چاہیے، پھر یہ رسول کیوں ہے. تو لہٰذا اللہ نے یہ چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم دے کر بھیجا تھا. تو اس وجہ سے نہ ہی وہ کسی عالم کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے، مگر پھر بھی بہت دقیق اور عالمانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبیوں کے قصے بیان فرمائے. کس نے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی تفصیلی اور دقیق معلومات پیغمبر اسلام جیسے شخص کے لیے بغیر وحی ناممکن تھی. یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین طریقے سے ان تمام نبیوں کے قصے اور واقعات اور حادثات بیان کیے ہیں کہ یہ بغیر وحی کے ممکن نہیں تھا، کہ اگر اللہ وحی نازل نہ کرتا تو یہ کیسے آخر پتہ چل پاتا. تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ اسی وجہ سے قرآن کے حیرت انگیز قصوں کو اس کتاب الہی کے وحی الہی ہونے کے سبب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے. چنانچہ خود قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس بات کی گواہی دی گئی ہے. مثلا سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے
آپ اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی تائید ہو گئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی عالم کے سامنے زانو ادب طے کیے بنا انہوں نے جو بھی واقعات انبیاء علیہ السلام کے بیان کی وہ ایسے ہی نہیں بیان کیے، بلکہ جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوئی اس وقت تک پروردگار عالم کے رسول نے ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ اسی لیے 40 سال تک کہا گیا کہ 40 سال تک رسول نے جب تک اپنی امانت اور صداقت کا کلمہ نہیں پڑھوا لیا، اس وقت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی، اور تبلیغ کی ہے تو بڑی خاموش تبلیغ کی ہے۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ ان واقعات اور قصوں سے مطلقاً مطلع نہ تھے، یعنی یہاں پر صاف بتایا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو علم نہیں تھا اس بات کا، جو قصے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، جو حکمت بیان کی ہے، جو وحی نازل کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں تھا، یہ علم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو اب یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا تھا، نہ کہ کسی عام عالم یا عام کسی ٹیچر کے ذریعے سے۔ ہم نے یہ معلومات بذریعہ وحی آپ کو عطا فرمائی، اور یہ قرآن مجید کے وحی ہونے کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر۔ اب جو ہے نمبر 2 یہ آتا ہے کہ یہ بتانا کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے۔ اگر وحی نہ آتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام کیسے پہنچاتے لوگوں تک، جبکہ خود خدا نے پروردگار عالم نے اس قرآن میں ابھی جو آیت ہم نے جس کا ذکر کیا سورہ یوسف کی اس آیت میں، پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ ان قصوں سے واقف ہی نہیں تھے، آپ مطلع ہی نہیں تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ اے رسول اس وقت تک آپ کو علم ہی نہیں تھا جب تک ہم نے آپ کو وحی نازل نہیں کی ہم نے آپ کے اوپر۔ تو اب اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی رسول سیکھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی رسول بیان کر رہے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو کچھ بھی رسول بیان کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہی جو ہے یہ بنیاد دین ہے، یعنی اس امر کی وضاحت کرنا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ سارے نبیوں کا لایا ہوا دین ایک تھا، شکلیں الگ الگ تھیں، حالانکہ ان سب کی بنیاد ایک تھی۔ ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ مثلا جیسے ایک چوراہا ہے، وہ آپ کے علاقے کا چوراہا ہے، لیکن اس پر 4 روڈیں الگ الگ، تو کیا ہے آپ نے کسی کو فون کیا کہ کوئی مثلا فلاں جگہ سے آ رہا، کوئی فلاں جگہ سے آ رہا، کوئی فلاں جگہ سے، اور سب کو ملنا کا اسی وہی وہی رہا ہے، الگ الگ علاقے سے رہے، تو سب کی روش الگ تھی، سب کے آنے کا طریقہ الگ تھا، سب کی کتابیں الگ تھیں، لیکن سب کی شکلیں الگ تھیں، لیکن سب کی بنیاد ایک تھی، سب کا مرکز ایک تھا، سب کا سینٹر ایک تھا، اور وحی الہی تھی جو بھی یعنی جناب آدم سے لے کر آج تک کے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر جو وحی نازل ہوئی وہ سب اللہ کی جانب سے تھی، وہ اللہ کا دین تھا۔ ان سارے پیغمبروں کی امتوں کا خدا ایک رہا ہے، نہ کہ الگ الگ، ہر نبی آیا وہ اپنا خدا اس نے بنایا، ورنہ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کیوں مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے، کیوں جناب یونس علیہ السلام مخالفت کرتے ہوئے آتے، اور دیکھیں جناب یونس علیہ السلام کے لیے ہے، تمام انبیاء کے لیے ہے کہ مثلا جناب ابراہیم کے بھی دور میں اور تمام انبیاء کے متعلق کہ انہوں نے تبلیغ کی تو اتنے لوگ جو کافر تھے وہ کافر رہے، جو مسلمان جن کو ہونا تھا مسلمان ہو گئے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جناب یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ تو چند لمحوں کے لیے گئے تھے پھر نکال لیا گیا تھا خدا کی طرف سے، یہ آزمائش تھی۔ خیر یہ الگ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن پھر جناب یونس علیہ السلام کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر تھے، تمام پیغمبر اپنی جگہ پر فضیلت رکھتے تھے، لیکن جناب یونس علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب وہ اس بستی میں گئے ہیں جہاں پر انہیں تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ
جناب یونس علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئے، اور اس بات کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات کا خلاصہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی عالم سے علم نہیں حاصل کیا، کیونکہ اگر کسی بھی عالم سے علم حاصل کرتے، کسی بھی عرب سے علم حاصل کرتے، تو یہی کہا جاتا کہ وہ عالم، کیونکہ جو علم دیتا ہے وہ بزرگ ہوتا ہے، علم میں برتر ہوتا ہے، جو شاگرد علم حاصل کرتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فاضل جو ہوا، جو حق ہے رسالت کا، نہ کہ اس رسول کو، تو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام وحی نازل کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ اے رسول، جو بھی علم، یعنی سورہ قصص، سورہ احسن القصص کی بھی ہم نے، یعنی سورہ یوسف کی بھی ہم نے آپ کو آیت کے زمرے میں جو بتایا کہ اللہ نے یہ صاف واضح کر دیا کہ جب تک ہم نے آپ پر وحی نازل نہیں کی، اس وقت تک آپ کو کسی بھی قصے کا، کسی بھی واقعے کا علم نہیں تھا۔ یعنی اب یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی علم رسول ہم لوگوں تک بیان کر رہے ہیں وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا وہ امی نہیں ہے۔ امی ام القریٰ سے ہے، چونکہ ام القریٰ میں پیدا ہوئے تھے، زمین مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے انہیں امی کہا جاتا ہے۔ بس آخری دو باتیں، آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں واقعاً سنتے سنتے، لیکن یہ آپ لوگوں کا جہاد ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو نیک توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ ان سارے پیغمبروں کا خدا ایک تھا، اور وہی خدا واحد اور معبود حقیقی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 یعنی 48 سے لے کر 92 تک کی آیت کا جو ہے بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ گزشتہ انبیاء کے حالات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچا جا سکے، اور وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کا راستہ ایک تھا، سب کی باتیں ایک تھی، اور ساری امتوں کے صاحبان ایمان ایک تھے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے درس میں، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ سب مل کر دعائیں فرضتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔